تعلیم الرجل امته واهله. اس کے بعد پھر احادیث کو بیان کیا ہے. باب کا ترجمہ دیکھیے. کہا امام بخاری نے یہ باب ہے آدمی کا اپنی نوکرانی کو پڑھانے کا اور اپنی بیوی کو پڑھانے کا باب. غور کیجیے گا, بہت نکتے کی بات بتا رہا ہوں. امام بخاری نے باب باندھا تعلیم الرجل امته واهله. یہ باب ہے آدمی کا اپنی نوکرانی کو اور اپنی بیوی کو اہل و عیال کو پڑھانے کا. باب کیسا ہونا چاہیے؟ یہ باب ہے آدمی کا اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو اور اپنی نوکرانی کو پڑھانے کا باب. نوکرانی کا تذکرہ بعد میں ہونا چاہیے تھا, لیکن امام بخاری نے نوکرانی کا تذکرہ پہلے لایا ہے یہ بتلانے کے لیے ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو پڑھائے, قرآن اور حدیث کی تعلیم میں علم سے روشناس کرے. یہ تو ضروری ہے, لیکن اگر اس گھر میں کوئی خادمہ ہے, کوئی نوکرانی کام کر رہی ہے, تو اس باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نوکرانی کو بھی پڑھائے. اللہ اکبر. ایک بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا شروع کیا. اس کا ہاتھ کبھی دائیں جا رہا تھا, کبھی بائیں جا رہا تھا, کبھی سامنے سے جا رہا تھا, کبھی بیچ سے کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام, اے غلام, اے بچہ, سم اللہ, اللہ کا نام لے کر کھاؤ. وَكُلْ بِيَمِينِكَ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور سامنے سے کھاؤ. اللہ اکبر. آج ماں اور باپ اور اولاد کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. باپ کہیں اور کھانا کھا رہا ہے, اولاد کہیں اور کھا رہا ہے. کوئی تعلق نہیں ہے اولاد میں اور ماں باپ میں. ایک باپ کی ذمہ داری ہے, ایک ماں کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر کے ادب سکھائے, کھانا کھلائے. ایک ماں کی ذمہ داری ہے, ایک ماں بیٹی سے, اپنے بیٹے سے, اپنی اولاد سے یہ کہے بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, بیٹا اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ, بیٹا سامنے سے کھانا کھاؤ. ایک ماں کی ذمہ داری ہے. اور اگر ایک ماں یہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے, ایک باپ یہ کردار ادا نہیں کر رہا ہے, ایک باپ کا بیٹے سے کوئی تعلق نہیں, ایک ماں کا اپنی اولاد سے کوئی تعلق نہیں, یاد رکھیے اس بیٹے کی پرورش صحیح نہیں ہوگی, اس بیٹی کی پرورش صحیح نہیں ہوگی. اور آگے چل کر کے یہی اولاد اپنے والدین کو ماریں گے, لاٹھی سے ماریں گے. ایک زمانہ آئے گا اولاد اپنے والدین کو ماریں گے, اور آ رہا, دنیا دیکھ رہی ہے, زمانہ دیکھ رہا ہے. غلطی بچوں کی نہیں, غلطی ماں اور باپ کی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک آدمی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کی ذمہ داری کے بارے میں. فالامام راع فهو مسئول عن رعیتہ. ایک امام, ایک سلطان, ایک حاکم ذمہ دار ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا. والرجل راع فی اہل بیتہ وهو مسئول عن اہل بیتہ. ایک باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اسے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو امانت کا اتنا آسان مفہوم نہیں ہے, بہت وسیع مفہوم ہے امانت. یہ اولاد ہماری امانت ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس کا خیال رکھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علموا اولادکم الخیر وادبوہم. حضرت علی رضی اللہ, مسند رزاق کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو خیر کی تعلیم دو اور ادب کی تعلیم دو. آج بچوں کے اندر یہ نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, تعلیم ہے, اخلاق نہیں ہے. نہ باپ کی قدر اس کو معلوم ہے, نہ ماں کی قدر معلوم ہے, نہ بڑوں کا اس کو احترام معلوم ہے, نہ چھوٹوں پر شفقت اور ہمدردی اسے معلوم. کیوں؟ اس کو ایسی تربیت ہی نہیں ملی ہے, ایسا اس کو ماحول ہی نہیں ملا ہے کہ بڑوں کا احترام کرے, چھوٹوں پر قدر کھائے.
ماں کا احترام کرے، باپ کا احترام کرے۔ غلطی اولاد کی نہیں، والدین کی ہے۔ زبان ایک امانت ہے، یہ زبان امانت ہے۔ یہ 6 انچ کی زبان، چمڑے کی زبان، یہ امانت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان عطا فرمایا ہے۔ اگر اس زبان کا غلط استعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اس زبان کے بارے میں پوچھے گا۔ آج صبح سے لے کر شام تک آپ محاسبہ کیجئے، اس زبان سے کتنی رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، کتنی شادی بیاہ کے رسم و رواج ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنی دوستیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں اسی زبان کی وجہ سے۔ یہ زبان اگر جنت میں جانے کا سبب بھی ہے تو جہنم میں جانے کا سبب بھی ہے۔ اللہ کے رسول سے یہ خواتین بڑی لان تان کرتی ہیں، بڑی نافرمانیاں کرتی ہیں، شوہروں کی بڑی ناقدری کرتی ہیں، قیامت کے دن سے بھی پوچھا جائے گا امانت کے بارے میں۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے، سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا جہنم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون کھڑی ہوئی، آپ نے بیان فرمایا، عورتوں کے بیچ میں آپ نے کہا اور دھڑلے سے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ تم عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ بڑی جری اور بہادر قسم کی خاتون تھی، کھڑی ہوئی، کہا کہ وہ بیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہم عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ 2 چیزیں آپ نے فرمایا، کہا تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعنہ، کہا کہ تم شوہروں کی بڑی نافرمانی کرتی ہو اور لعن طعن بڑی کرتی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ تو یہ اس زبان کی اگر آپ حفاظت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گواہی دے رہے ہیں، جنت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں سے زیادہ عورتوں کو جنت میں ڈالے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ زبان پر قادر نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، اس کی زبان بے لگام ہے، اس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک عورت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک خاتون ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے، صدقات اور خیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے فرائض کے علاوہ، لیکن اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ آج دیکھیں، ایک بھی پڑوسی اپنی پڑوسی سے خوش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے اعضاء اور جوارح سے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم پورے پڑوسی کو تباہ اور برباد کر دے رہے، سانس لینے تک نہیں دے رہے ظالم۔ قیامت تک وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہیا من اہل النار، وہ جہنم میں سے جہنم میں جائے گی۔ پھر ایک عورت کا تذکرہ ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور خاتون ہے، صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے بس اسی کا اہتمام کرتی ہے، زیادہ نماز نہیں پڑھتی، زیادہ روزہ نہیں رکھتی، زیادہ صدقات اور خیرات کا اہتمام نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ یہ زبان، اس زبان کی وجہ سے ہم جہنم میں بھی جائیں گے اور اسی زبان کی وجہ سے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے اس دونوں جھیبڑوں کے درمیان جو اس کی زبان ہے، 4 انچ کی 5 انچ کی جو زبان ہے، جو آدمی اس کی ضمانت مجھے دے دے اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان جو اس کی عزت چھپی ہوئی ہے اس کی ضمانت دے دے، ایسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آج ہم سب سے زیادہ جس چیز پر ہمارا قابو اور کنٹرول نہیں ہے تو یہ ہماری زبان ہے اور یہ ہماری شرمگاہ ہے، جو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو یہ زبان بھی امانت ہے، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، یہ پیر بھی امانت ہے،
اس ہاتھ کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں خیانت میں شمار ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس پیر کو اگر ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے، غلط راستے پر لے جائیں گے، یہ امانت میں خیانت ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجرم